باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب 15 دیگر شرعی ناپاکیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے کلام کر کے کہو کہ ہر ایک مرد جس کے جسم میں جریان کا مرض ہو وہ اسی کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کی ناپاکی یوں ہوگی کہ اس کے جسم سے بیج بہے یا نہ بہے، دونوں میں اس کی ناپاکی ہے۔ جس بستر پر وہ سوئے وہ ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ ناپاک ہوگی۔ اور جو انسان اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر کہ جریان والا بیٹھا تھا تو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ شام تک ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی جریان والے کے بدن کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک ناپاک ہوگا۔ اگر جریان والا کسی چیز پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک وہ ناپاک ہوگا۔ اور ہر وہ زین جس پر جریان والا سوار ہو ناپاک ہوگی۔ اگر کوئی کسی چیز کو جریان والے کے نیچے تھی چھوئے تو وہ شام تک ناپاک ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز کو اٹھائے تو اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک ناپاک ہوگا۔ اگر جریان والا کسی کو ہاتھ دھوئے بغیر چھوئے تو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک ناپاک ہوگا۔ اگر جریان والا کسی مٹی کے برتن کو چھوئے تو وہ توڑا جائے، اور اگر لکڑی کا برتن ہو تو وہ پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان والا اچھا ہو جائے تو اس کے اچھے ہونے سے 7 دن گنے جائیں، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور زندہ پانی سے غسل کرے تو وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں روز 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر حضوری کے خیمے کے دروازے پر خداوند کے سامنے آئے اور انہیں کاہن کے حوالے کرے۔ تو کاہن ان میں سے ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کرے، اور خداوند کے سامنے اس کے لیے اس کے جریان کا کفارہ دے۔ اگر کسی مرد کا بیج خارج ہو تو وہ اپنا سارا بدن پانی سے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر اس میں سے کچھ لگ جائے تو وہ پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے ہم بستر ہوا اور منزل ہوا تو اس کی مانند پانی سے غسل کرے، اور دونوں شام تک ناپاک ہوں گے۔ جب ماہواری وقت پر عورت کے جسم سے خون بہے تو وہ 7 دن تک اپنے حیض میں جدا کی جائے، اور جو کوئی اسے چھوئے شام تک ناپاک رہے۔ اور سب کچھ جس پر وہ اپنے حیض میں سوئے ناپاک ہوگا، اور سب کچھ جس پر وہ بیٹھے ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی کسی ایسی چیز کو چھوئے جس پر وہ بیٹھی تھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اگر اس کے بستر پر جس پر وہ بیٹھی ہے کوئی اور چیز پڑی ہو تو جو اسے چھوئے شام تک ناپاک رہے گا۔ اگر کوئی مرد اس کے ساتھ ہم بستر ہو جب کہ اسے حیض آ رہا ہے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر بستر جس پر وہ سوئے ناپاک ہوگا۔ اگر کسی عورت کو اس کے حیض کے وقت کے علاوہ بہت دن خون آئے یا اس کے بعد آئے تو وہ اپنی نجاست کے جاری رہنے کے سب دنوں میں اپنے حیض کے دنوں کی طرح ہوگی اور ناپاک ہوگی۔ اور ہر بستر جس پر وہ اپنے صلیان کے دنوں میں سوئے اس کے حیض کے بستر کی طرح ہوگا، اور جس پر وہ بیٹھے اس کے حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی اس میں سے کسی چیز کو چھوئے ناپاک ہوگا، تو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جب وہ صلیان سے پاک ہو تو اپنے لیے 7 دن گنے، بعد اس کے وہ پاک ہوگی۔ اور 8ویں روز
وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے اور انہیں کاہن کے پاس حضوری کے خیمے کے دروازے پر لائے تو کاہن اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کرے، اور کاہن اس کے سلیان کی نجاست کا کفارہ خداوند کے سامنے دے۔ پس تم بنی اسرائیل کو اس کی نجاست سے پرہیز کرواؤ تاکہ وہ اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں، جس وقت کہ وہ میرے مسکن کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کریں۔ یہی شریعت اس کے لیے ہے جسے جریان ہو اور جس کا بیج خارج ہو، ان دونوں سے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس عورت کے لیے جو حیض سے ہوا، اور مرد یا عورت کے لیے جسے سلیان ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت سے ہم بستر ہوتا ہے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔